ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا ہوا؟ پھر لوگ عجیب باتیں کرتے. میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جلسے اور کانفرنسوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب میں سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ یا آدمی مجلس میں اگر بیٹھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، یا ویسے زبان جو ہے وہ چلنے سے نہیں رک سکتی، تو بہتر ہے کہ آدمی مجلس میں نہ آئے، اور اگر تشریف لائے تو پھر دو نیتیں لے کر آنا چاہیے. ایک یہ کہ حق کی بات اللہ سننے کی اور اس کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا یہ ارادہ آدمی لے کر آئے کہ اس مجلس میں شمولیت سے اللہ راضی ہوگا اور اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے جمعہ کے دن، تو اگر کوئی شخص تنکا بھی توڑتا ہے تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ پھر اس سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ آدمی کا مجلس میں، محفل میں، درس میں، واعظ میں، نصیحت میں، مسجد میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی بات سنی جائے، بلکہ یہ ہے کہ چلو تھوڑا سا وقت گزار کے چلے آئیں. اور اس سے ایک بہت بنیادی چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کنکری سے کھیلتا ہے تب بھی اس کے اعمال اور اس کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہلکی سی حرکت بھی کہنے والے اور سنانے والے کے دل اور دماغ پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے. اور میں نے یہ بات بہت دفعے اپنے خطبات میں، اپنی تقاریر میں اور اپنے جلسوں میں کہی ہے کہ تقریر بنیادی طور پر خطیب نہیں کرتا، بلکہ تقریر سامعین کرواتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر سامعین ذوق شوق کا اور طلب جستجو کا اظہار کریں تو کہنے والے کی طبیعت کھلتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ آدمی پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کرے. اور اگر خطیب یہ محسوس کرے کہ سننے والے تو پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اپنے پھیپھڑے خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے، اگر یہ نہیں سنتے تو میرا آواز کوئی شربت بنفشہ تو ہے نہیں کہ جس میں آدمی برف ڈالے اور گھول کے سامعین کو پلا دے. ایسی بات نہیں ہوتی. تو بہرحال میرا گزارش کرنے کا یہ مدعا کا خام خواہ 2-4 منٹ اس بات میں صرف ہو گئے ہیں کہ آدمی کو کوئی کسی قسم کی حرکت نہ کرنا چاہیے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے، کہ روکنے سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. اتنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب سکھلائے ہیں. تو بہرحال آج کا موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو اسے اختیار کرنے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.
اس موضوع کی اہمیت اس لحاظ سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ خلافت راشدہ کی بات ہے اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے اور تھی، اور خاص طور پر ان ایام میں کہ یہ ایام جو ابھی ہم بتا رہے گزار رہے ہیں، ان ایام میں چند لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ لے کر، جو کہ اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو واقع ہوئی تھی، اپنی زبانوں کو اس قدر بے لگام کیا کہ انہیں اس بات کی کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ چاہیں تو ان اکابرین امت اور اسلاف ملت کے خلاف ہرزہ سرائی کریں کہ جن کا اگر وجود نہ ہوتا تو نہ جانے آج ہم لوگ مسلمان بھی ہوتے کہ نہ ہوتے، اور جن لوگوں نے اپنی جوانیوں کی قوتوں اور طاقتوں اور اپنی زندگی بھر کی کوششوں اور کاوشوں اور اپنے عمر بھر کے اثاثے کو اللہ کی راہ میں اس لیے لٹایا کہ اللہ کا دین برابر ہو جائے اور کائنات میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا شہرہ پھیل جائے، ان کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہانہ بنایا جاتا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کو، اور حیرانگی کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا، نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا، اور مجلسوں میں ذکر ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو نہ تو صرف یہ کہ شہادت حسین میں ان کا کوئی کردار نہیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی اس بارے میں اپنے اعمال اور افعال اور اقوال سے حصہ نہیں لیا، بلکہ ان لوگوں کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے جو اس واقعے کے رونما ہونے سے نصف صدی پہلے اس کائنات سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اگر شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کے متعلق گفتگو کی جاتی جن کا کسی نہ کسی طریقے سے اس واقعے میں ہاتھ ہے، تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ بھائی چند لوگوں کا یہ نقطہ نگاہ ہے کہ فلاں اور فلاں شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کسی نہ کسی طور سے حصہ لیا، لیکن تعجب بالائے تعجب اور حیرت در حیرت اور افسوس در افسوس کہ ان کا نام تو نہیں لیا جاتا، نام ان کا لیا جاتا ہے جو برسوں پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے برسوں پہلے اس دنیا ہی سے رخصت ہو چکے تھے، اس دنیا میں بھی موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس پہلے اس واقعے کے 40 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 48 برس 49 برس پہلے اس واقعے سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس کربلا کے واقعے سے 30 سال پہلے
اپنے رب کے پاس جا چکے تھے. طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد ابن ابی وقاص، خالد ابن ولید، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کائنات میں موجود نہیں تھے. کوئی بھلا مانس پوچھنے والا نہیں ہے کہ بندگان خدا بیان تو کربلا کا واقعہ کرتے ہو، اس میں ذکر ابو بکر، عمر اور عثمان کا کہاں سے آ گیا؟ اس واقعے میں اور اس واقعے کے تذکرے میں اشرا مبشرہ کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ اس واقعے کے بیان میں نبی محترم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کی زندگیاں کیوں معرض بات میں آتی؟ ہمیں کچھ بتلاؤ، کچھ سمجھاؤ. کہ بات تو سیدھی سادی ہے کہ سن 60 کو آج ذرا جی سے بات سنو گے تو میں شاید اللہ توفیق دے دے تو بات سناؤں. بڑا ہی تھکا ہوا، روزانہ جلسے، طبیعت خراب، دن بھر کی مصروفیت، ہمارا عجب حال ہے. رات کو تقریریں نہیں چھوڑتی اور صبح کے وقت جلسے کے لیے طریقے لینے والے نہیں چھوڑتے. اور اگر کسی کو کہہ دو آرام کر رہے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا دیکھو جی جب آتے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم لوگ مشینی انسان جس کو ریموٹ کہتے ہیں وہ ہیں. ہمارے اندر گوشت پوشت کی کوئی چیز نہیں کہ بٹن دباؤ اور وہ چل پڑے، بٹن بند کرو تو بند ہو جائے. تو بہرحال تھکاوٹ کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں اس موضوع پر شاید بڑی مدت ہوئی ہے، اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی، آپ کے مولانا نے تو کی ہوگی، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج مسئلہ یہ سمجھا کے جاؤں. اس لیے کہ یہ 20-25 دن بلکہ مہینہ بلکہ 40 دن یہ سارے دن یہی واقعات ریڈیو پر بھی، ٹی وی پر بھی، اخبارات میں بھی، اور کہا جاتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ اگر ایک جھوٹ کو 10 مرتبہ آدمی دہرائے تو جھوٹ بولنے والے کو بھی یقین ہو جاتا ہے شاید میں سچ ہی بول رہا ہوں. اتنی مرتبہ جھوٹ دہرایا جائے تو جو خود جھوٹ کو تراشتا ہے، خود جھوٹ کو گھڑتا ہے، اسے بھی کبھی کبھی شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں سچ ہی تو نہیں بول رہا. واقعہ یہی ہے، ہر روز جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور جھوٹ اتنا دہراتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ نہ سننے والے ٹوکتے ہیں، نہ بیان کرنے والے کو حیا آتی ہے، نہ کوئی عقل کا سوال کرتا ہے کہ چھوڑو دین مذہب کی بات ہے، چھوڑو کوئی عقل کی بات ہی بتلا دو کہ عقلی طور پر بھی یہ بات ممکن ہے کہ نہیں ہے. کوئی آدمی اس بات کو سوچنے، سمجھنے، ٹوکنے، روکنے، پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر روز کسے ابھی مجھے تو خدا نے توفیق ہی نہیں دی ریڈیو سننے کی، اس لیے کہ ریڈیو سننے کا وقت ہی نہیں ملتا. ہم کہاں سنے؟ اور ایک دن ایک جلسے میں جا رہا تھا تو وہ راستے میں انہی دنوں کی بات ہے، اس نے ڈرائیور نے اور جو جلسہ والے آئے تھے ان کا ساتھی تھا، اپنی گاڑی لے کے آئے تو ہم نے ریڈیو لگا دیا کہ، اور میں نے کہا بند کرو. وہ دیکھا تو ایک بڑے عجیب و غریب انداز سے چیخو چلا رہا تھا ایک آدمی، کہنے لگے ذرا سنو صحیح. وہ تقریر کر رہا تھا، کلمہ حسین ابن علی آئے میدان میں، تلوار اٹھائی، ادھر یزید کا لشکر، ادھر یزید کا لشکر، ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے، ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے، ادھر تلوار اٹھائی لاشوں کا انبار لگ گیا. جدھر دیکھتے ہیں لاشیں ہی لاشیں، اتنی زیادہ لاشیں کہ لاشوں کا پہاڑ بن گیا، پہاڑ اتنی لاشیں. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب نے جتنا زور لگا کے بات بیان کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 لاکھ آدمی حضرت حسین نے مار دیے ہیں. تاریخ میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حسین کے 72 ساتھی شہید ہوئے اور مخالفوں کے کوئی 12-14 آدمی مارے گئے. یہ اکیلے حضرت حسین نے 1-2-3 لاکھ آدمی مار دیے ہیں. لاشیں کہاں چلی گئی تھی؟ کوئی
بندہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عقل مند۔ اور پھر ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا، معصوم جا رہا ہے، قافلے کا شہزادہ جا رہا ہے، اور دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اس کی بات سن کے اور آپ بھی ذرا اپنے دماغ کو زور ڈال کے دیکھیے کہ آپ کا بھی یہی تصور ہوگا کہ جب ان سے آدمی یہ بات سنتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 15-16 سال کا نوجوان ہے، بالکل معصوم تھا، جس نے زندگی میں کبھی تلوار بھی نہیں اٹھائی، یہ بیچارہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں بڑے بڑے بندوں نے اس کو گھیر لیا اور شہید کر دیا ہے۔ اتنا پتہ نہیں ہے بیان کرنے والے کو کہ اس کی اپنی کتابوں کی روایت کے مطابق حضرت حسین کی عمر اس وقت 59 سال تھی، ایک کم 60 سال، اور ایک کم 60 سال کا بندہ جوان اور بچہ نہیں ہوتا بلکہ بوڑھا ہوتا ہے۔ ایک بابے کی عمر بھی میرا خیال ہے 60 سال ہی ہونی ہے۔ سفید بال اور بچے، بیویاں اور جوانی تو بڑی بات ہے، سوچو سے آگے 40 برس کی زندگی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر کی انتہا اور کمالیت کے دن ہوتے ہیں، اور جو 59-60 سال کا آدمی ہو اس کے لیے تو اس طرح کے لفظ بولتے ہوئے بھی آدمی کو حیا آنی چاہیے کہ کیا لفظ بول رہے ہیں۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح ایک ننا منا سا بچہ جو ہے اس کو لوگوں نے ڈھیر گھاڑ کے بلایا، تو خدا کا خوف کرو۔ 59 سال حضرت حسین کی عمر ہے، 59 برس، 59-60 برس کا ایک بوڑھا انسان۔ ظاہری بات ہے کہ اب جو بندہ لڑنے کے لیے جاتا ہے دو ہی کام ہوں گے، یا لڑے گا مارے گا یا نہیں مارے گا تو شہید ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے، لڑنے کے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا آدمی دشمنوں کو ختم کرتا ہے یا لڑتے ہوئے خود شہید ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے۔ اب اس میں اتنے بڑے افسانوں، قصوں، کہانیوں کی ضرورت؟ اور کیا جی کہ پانی آ رہا ہے، پانی منہ میں نہیں جا رہا، بالکل اس طرح جس طرح کے 1.5-2 سال کا بچہ ہو، پانی پلانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کوئی پانی پوچھنے نہیں دیتا، کوئی بات ہے؟ عقل کی بات کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس طرح کے قصے، اس سے ان کی، اور پھر کہتے کیا ہے، شہزادہ گلگو کبا، وہ کائنات کا امام حسین کا نانا، یہ تو بادشاہتوں اور شہزادگیوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، تم نے محمد کے نواسے کا نام ہی شہزادہ رکھ دیا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، دماغ کے اندر کس طرح کی شہنشاہی کی بو پڑی ہوئی ہے، اور جب رسول کے بیٹے کا نام لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی لقب استعمال کرتے ہیں کہ جو القاب ان جابروں کے تھے جن کی جابریت اور قہاریت اور فرعونیت کو مٹانے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصہ کیا ہے؟ تو آؤ، آج حقیقی بات یہ ہے کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے، اور سنیوں کا بھی معلوم نہیں، بیڑا غرق سنیوں کا بھی ہو گیا ہے، اس لیے کہ سنی بھی وہی قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں جو کہ شیعہ میتھالوجی نے لوگوں کے ذہنوں میں جس کا جال اور تانا اور بانا بنا ہوا ہے۔ اچھے خاصے مولوی، اچھے خاص وائز، اچھے خاصے خطیب شہادت حسین کا تذکرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں۔ حق بات کہتے ہوئے زبانوں میں لڑکھڑاہٹ اور دماغوں میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو دین عطا کیا اس میں نہ کسی کی روح نہ رعایت، نہ کسی کے لیے مداحنت، نہ منافقت، کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے میرے محبوب، تیرا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو کھول کھول کر بیان کر، یہ نہ دیکھ کہ لوگوں کی پیشانیوں پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ سلوٹیں پڑتی ہیں۔ قرآن نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ تم بھی قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر دو۔ اچھے اچھے لوگ قصہ دو بن گئے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے. وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی. سنا ذرا بات، آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا. وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی، حسین نے بھی کی تھی، جس کی بیعت اس کے بھائی حضرت حسن نے بھی کی ہوئی تھی، وہ معاویہ فوت ہوئے. اور ذاکر باعث اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان پر دشنام دیتے ہیں. ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ، ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو، لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق فاروق اور عثمان کا نہیں، بلکہ تمہارے دو معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے، حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے. اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ. 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما قبول کیے رکھا، ایک لفظ زبان سے نہیں کہا. اور حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں، حوالہ شیعہ کتاب رجال کشی کا، کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی ہے، 30ویں صدی ہجری، آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف ہے. اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی کی، جو ایران کے شیعہ پرست نے چھاپی، اس کا حوالہ ہے. دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کی شرائط کو تسلیم کیا، حضرت حسن کی شرائط کو تسلیم کیا. جب شرائط تسلیم ہو گئی، حضرت حسن نے، علی کے بیٹے نے، خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر، جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا، اس مسجد کے اندر اپنے باپ حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا. خود نیچے بیٹھے، معاویہ کو اوپر بٹھایا. کہا کائنات کے لوگوں سن لو، آج رسول کا نواسا علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا ہے. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اور جاؤ، یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ. خود اکیلے نہیں آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے. اپنی فوجوں کا کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ وہ بھی ساتھ ہے. کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا امام ہے. پھر حسین کی طرف دیکھا، اس حسین کی طرف جن کا نام نامی اس میں گرامی دے کر تم صدیق و فاروق پہ کیچڑ اچھالتے ہو، اس حسین کی طرف دیکھا. کہا کم وبائیے، حسین اٹھو، میں نے معاویہ کی امامت کو مانا ہے، تم بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اس کو اپنا امام مانو. حضرت حسین اٹھے، حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی. پھر اپنے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا، اٹھو معاویہ کی بیعت کرو. یہ فوجی آدمی تھا،
اور فوجیوں کا دماغ ذرا تھوڑا تھا بولو موٹا ہی ہوں انہوں کا بستر چک کے سٹو تو انہوں نے سمجھ آتی اپنے آپ جان میں تیار نہیں ہوتے کہا اور آج اسمبلی کے اندر اسلام کا نام لے کر وہ بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق اگر اسلام کے خلاف بھی بات کرے تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ اسلام ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام کیا تھا؟ وہ جس کا اظہار صدیق اکبر نے کیا تھا. اذا قمت واستقمت فاعینونی واذا وجدت فقدمونی. لوگوں قرآن و سنت کے مطابق بات کروں تو میری مدد کرنا، قرآن و سنت کے خلاف ہٹ جاؤ تو مجھ کو پکڑ کر میرے سر کو سیدھا کر دینا. یہ صدیق کہتا ہے. اور ضیاء الحق صدیق اکبر سے بھی بڑا ہو گیا ہے معاذ اللہ. اور وہ مولوی غیر اختیاری جو اس کے باوجود اس بل کو تسلیم کرنے اور اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار، کہا ہے کہ اس بل کو کسی شرعی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سن لو، ساری کائنات تمہارے بل کو مان لے، خدا کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو ماننے والے اہل حدیث اس بل کو نہیں مانیں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کسی آواز کو گوارا نہیں کریں گے. انشاءاللہ العزیز. تو بات میں کہہ رہا تھا، کہاں اٹھو بیٹھ کرو. فوجی آدمی تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا. اب کیا کروں؟ حضرت حسین کی طرف دیکھتا. تیری کتاب کا حوالہ میں کہا کرتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. جاؤ، اگر کوئی شیعہ دوست کھڑا ہے اسے کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا کے کسی ذاکر سے پوچھے، اگر کوئی ماں کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کرے، لاہور میں بیٹھ کر کہتا ہوں، اپنی اس مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا. اور اگر حوالہ سچا یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے باطل عقیدے کو آگ لگا دے. ایک بات سمجھ، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے. تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حسین کی طرف دیکھا. کیا کروں؟ معاویہ کھڑا ہے سامنے جس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہوں. آج اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کروں؟ حسین کی طرف دیکھا. حسین نے پلٹ کے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ تم فبائے فإنہ امامی. اٹھا کے میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین نے بات کی وہ پوری کائنات کا امام ہے. دنیا کا کوئی شخص اس کی امامت کو مانے بغیر رہ سکتا نہیں. قوم فبائے فإنہ امامی. اور جس کو تیرے دو معصوم اماموں نے امام مانا ہے، تو اس کا انکار کرنے کی جرات کیسے کرتا ہے؟ ان کے خلاف کیسے بات کرتا ہے؟ یا سیدھی طرح بات کہہ کہ تجھ کو اس بات کا علم ہے جس کو تیرے اماموں کا علم نہیں تھا. اور تو یہ کہہ کہ تو حق پر ہے اور تیرے امام حق پر نہیں تھے. معاذ اللہ. پھر وہ عقیدہ عصمت کا باقی رہتا. عقیدہ امامت کے لیے یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی ہو سکتی، اور اس سے ان دو ہیں، ایک بھی امام نہیں. کتنے امام؟ ایک حسن اور دوسرا، دونوں نے بیعت کی. تو بات یہ کہہ رہا تھا 60 ہجری میں، اور باتیں بتلاؤں
تو پھر سن لو آج تعلق کا عالم یہ تھا. آج باتیں کرتے ہیں مروان کی, عبد الملک کی اور حضرت امیر معاویہ کی. جاؤ اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو. 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے. کتنے سال؟ 20 برس بلا شرکت جارے حکمران اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین رہے ہیں. حسین بھی ان کی رعایا اور حسن بھی ان کی رعایا. بس رعایا. جا اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ. تیرا مرزا عباس کنی منتہی المقال میں ملا باقر مجلسی جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ جب تک نمازیں امیر معاویہ کے مقرر کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے پڑتے رہے, حسن بھی حسین بھی نمازیں کس کے پیچھے پڑتے رہے؟ امیر معاویہ کے قائم کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے. آج باتیں کرتے ہیں مروان ایسا اور امیر معاویہ ایسا. اگر امیر معاویہ ایسا ہوتے تو حسن اور حسین کو امیر معاویہ سے وظیفہ لینے کی ضرورت نہ تھی. اس کو جائز نہ سمجھتے اور ان کے خلاف جہاد کرتے, خروج کرتے, باہر نکلتے, تلوار دینے ہم کرتے. 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان شکوہ کو حرکت. آج یہاں مسئلہ کفر اسلام کا بنا لیا ہے. کافر مسلمان, تیرے کہنے سے نہ کوئی کافر ہوتا ہے نہ تیرے کہنے سے کوئی مسلمان بنتا ہے. کون کافر کون مسلمان؟ میرا عقیدہ یہ ہے جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین بیعت کرے وہ کبھی کافر ہو سکتا. اور میرا تو تیرے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, اور تیرا اپنے اماموں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ امام اور معصوم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کافروں کی بات کرنی تھی. کچھ خدا کا خوف کرو. ابھی بتلاؤں گا تعلقات. تو بات یہ ہو رہی تھی سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. 40 برس 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبردار ہوئے, اور 20 سال حضرت معاویہ نے بلا شرکت غیر حکومت کی. کسی نے ان کی خلافت اور امامت کے خلاف کبھی زبان شکوہ کو حرکت نہیں. 60 میں انتقال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کو ان کی جگہ خلیفہ بنایا. اب یہاں رک کے یہ بات بھی سمجھ لو. یار کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہوا ہے. کیا ظلم ہوا ہے؟ کہتے ہیں باپ کے بعد بیٹے کو خلافت مل گئی. ہم نے کہا سوچ سے ذرا مسئلہ سن لینا. آج اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح مسئلہ سمجھاؤں گا کہ پہلے کبھی نہ سمجھا ہوگا اور پھر قیامت تک کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. یہ بات خلافت باپ کے بعد کس کو مل گئی؟ بیٹے کو. ملا وائز گلا پھاڑ پر کہتا ہے اسلام کی تاریخ بدل گئی. کیا بدل گئی؟ ابھی باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو گیا, اسلام تبدیل ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر میں اہل حدیث کا بیٹا, اہل سنت کا فرزند یہ بات کہوں تو شاید اس بات کا کوئی وزن ہو,
شاید اس بات کا کوئی وزن ہو، اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار نہیں ہوتا، باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار، ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز نہیں ہے، ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز، اس لیے کہ کائنات کے انسان جب فاروق اعظم کے آخری لمحات میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا فاروق اس دنیا سے جا رہے ہو، اپنے باپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو جو سرور کائنات کا صحابی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، حضور کی قیادت میں جنگیں لڑنے والا، سرور کائنات کی زبان اقدس نے جس کی تعریف کی ہے، اس کو مومنوں کا امیر بنا دو۔ تو فاروق نے آنکھ اٹھا کے جواب دیا، نہیں نہیں، میں قیامت کے دن اپنے رب سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ میرا رب جب مجھ سے پوچھے کہ عمر امت کی باغ دوڑ کس کو دے کے آیا تھا، تو میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ جواب میں یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو دے کے آیا تھا، نہیں نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں رب کی بارگاہ میں، اللہ میں اس کمیٹی کو سونپ آیا تھا جس کمیٹی کے ارکان کو تیرے نبی نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتا، جس نے رسول وضع کیا تھا۔ سن لو آج اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ بھی، جس نے کنبا پروری خیس پروری کی جڑ کاٹی تھی، یہ کہہ کر کہ جب وقت آخر آیا مجوسی نے آپ کی پشت مبارک پہ خنجر سوار کیا، آپ زخمی ہو کر گرے، موت کی بے ہوشیاں طاری ہوئی، تو آپ نے اس وقت ان لوگوں کو بلایا جن کو نبی کائنات نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے۔ کل کتنے لوگ تھے؟ 10۔ فاروق کے زمانے میں کتنے زندہ تھے؟ 7۔ 8 میں خود فاروق تھے، 7 تھے زندہ، 8 میں خود، کل 10 تھے۔ ایک صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی مرتضی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صدیق بھی فوت ہو چکے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ باقی کتنے؟ 8۔ باقی کتنے؟ 8۔ ان میں سے 8 میں خود حضرت فاروق اعظم، باقی کتنے؟ 7۔ بلایا 7 کے ساتھ کو، اور 6 کے لیے حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا۔ منتخب کتنے چھوڑے؟ کہ باقی کتنے تھے؟ 7۔ کل کتنے تھے؟ 7۔ خلافت کتنے لوگوں میں محدود کی؟ 6 میں۔ 7 کو کیوں نکالا جانتے ہو؟ 6 کو مقرر کیا، عثمان کو، علی کو، کتنے؟ 2، طلحہ اور زبیر، 4، عبد الرحمن اور سعد ابن ابی وقاص، 6 کو مقرر کیا، 7 میں کو نکال دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ان 6 کو کیوں مقرر کیا؟ کہا یہ وہ ہے جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ رب پوچھے گا امت کی بات دوڑ کے لیے کن کو مقرر کیا؟
تو میں کہوں گا اللہ ان کو جن کے نام لے کے تیرے نبی نے جنت کی بشارت دی. انہوں نے کہا ساتواں بھی تو ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ساتواں بھی ہے, کہا اس کو کیوں نہیں رکھا؟ کہا اس کو اس لیے نہیں رکھا کہ یہ عمر کا بہنوئی ہے, یہ عمر کا بہنوئی ہے, اور میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ آتے ہوئے مسلمانوں کے اقتدار کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں اپنے رشتے دار کو بھی رکھ دیا تھا. اتنا احساس کہ اپنے رشتے دار کو نبی کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود خلافت کمیٹی میں رکھنا گوارا. ان کو کہتے ہیں خلافت اپنے کنبوں کو دے گی. کس کنبے کو دے گی؟ یہ ہمارے نزدیک تو قابل اعتراض ہو تو ہو, تمہیں کیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, اور ان کو یہ بات کہنے کا کیا حق ہے جن کے مذہب کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, پوتے کے بعد پڑپوتا, پڑپوتے کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا, اور جن کی امامت چلتی ہی نسل میں ہے ان کو معاویہ پہ اعتراض کا حق کہاں سے مل گیا ہے؟ جن کے مذہب کی بنیاد وراثت پر ہے وہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ اور مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جن کے مذہب کی بنیاد ہی نسل پرستی پر ہے, جن کے مذہب کی بنیاد ہی وراثت پہ ہے, وہ امیر معاویہ پر. اور اگر امیر معاویہ کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دے کر کسی غلطی کا ارتکاب کیا تھا تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں, ہم سے نہ پوچھو, تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت علی کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت حسن کو کیسے خلیفہ بنایا گیا؟ اگر یہ بات غلط تھی تو اس کا انتخاب معاویہ سے 20 برس پہلے حضرت علی نے کیا رضی اللہ تعالی. امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو سن 60 میں اپنا ولی عہد نامزد کیا اور حضرت حسن کو حضرت علی نے سن 40 میں 20 سال پہلے. اگر یہ بات قابل اعتراض تو یہ عجیب بات ہے کہ کسی شاعر نے شاید اسی لیے کہا ہے ای گناہ ہے اس کے در شہر شما نیز گناہ. تمہاری بستی میں ہو تو وہ ثواب اور ہماری بستی میں ہو تو گناہ. میں یاد ہے کہ رکھو ہمارے لیے بھی وہی پیمانہ اور اپنے لیے بھی وہی پیمانہ. ہم کرتے ہیں اعتراض اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت اور امامت کا وارث ہو سکتا, تم کا کیا حق ہے؟ بہرحال یہ بات سمجھنے کے بعد پھر سنو کہ سن 60 میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا. سن 60 کے آخر میں یزید کو حکمران بنایا گیا اور اس کی خلافت کی بیعت لی گئی. اب کیا ہوا؟ جب یزید کی بیعت کے لیے سارے شہروں کے گورنروں کو مراسلہ آیا تو مدینے کے گورنر کو بھی آیا. اس نے شہر کے جو سربراہ مردہ لوگ تھے ان کو یزید کی خلافت کے لیے بلایا. ان میں حضرت حسین بھی تھے, حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمان بھی تھے اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے. اور بعض روایات کے مطابق ان میں حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے, لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مدینے سے رخصت ہو چکے تھے. چنانچہ ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو. حضرت حسین نے اجازت چاہی. گورنر کو کہا کہ دیکھو ابھی ابھی ہمیں امیر معاویہ کی وفات کی خبر ہوئی, یزید کے حکمران بننے کی اطلاع ہوئی ہے, ابھی ہم کو غور و فکر کی اجازت دو
ہم سوچ سمجھ کے بتلائیں. اس نے کہا نہیں میں مہلت نہیں دے سکتا. حضرت حسین نے کہا مجھے صبح تک مہلت چاہیے. اس نے صبح تک مہلت دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے سے کوچ کر لیا. آپ مکہ مکرمہ آپ پہنچے. اس زمانے میں اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے. حضرت حسین کے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی خبر کوفہ کے لوگوں کو ملی. اور جانتے ہو کوفہ کے لوگ کون ہیں؟ کوفہ کے لوگ وہ ہیں جن کے شہر کو حضرت علی نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا تھا. پہلے دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ مدینۃ النبی. حضرت علی نے مدینۃ النبی سے خلافت کو منتقل کیا اور کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا. اب اس شہر کے بھاگ جاگ تھے. ظاہری بات ہے کہ جو کیپٹل ہوتا ہے دارالحکومت ہوتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں کے لوگوں میں خوشحالی آتی ہے. چنانچہ کوفہ کے لوگ حضرت علی کے بہت حامی اور اس بات میں مشہور تھے کہ یہ حضرت علی کی سیاسی پارٹی کا رکن ہے. میں نے جان بوجھ کر سیاسی پارٹی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی اختلاف موجود نہیں تھا. یہ اختلاف جو آج موجود ہے جس کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیا گیا ہے اس کا وجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود. اس زمانے میں دو سیاسی پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی حضرت امیر معاویہ کی حامی تھی اور دوسری پارٹی حضرت علی کی حامی تھی. دونوں کے اختلافات سیاسی تھے. مذہبی اختلاف ان کے اندر موجود. چنانچہ کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. یہ بات میں نہیں کہتا. تیری سب سے مقدس کتاب نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجیوں میں سے چند لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں کو گالی دی. برے لفظوں سے یاد کیا. حضرت علی نے سنا جاؤ اٹھا کے دیکھ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے تیری کتاب. حضرت علی نے گالی سنی. فرمایا اللہ تکونوا سبابین. گالی دینے سے رک جاؤ. کوئی آدمی معاویہ کے ساتھیوں کو گالی نہ دے. لوگ حیران رہے. تلواریں نکلی, نیزے کھانوں پہ چڑھے ہوئے, تیر کمانوں پہ چڑھے ہوئے. ہم نے برے لفظوں سے یاد کیا اور علی نے چوک دیا. علی نے فرمایا رک جاؤ, کوئی گالی نہ دے. سن لو علی کیا کہتے ہیں. یہ تمہارے امام معصوم اول ہیں, اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. فرمایا لا نستزیدہم بإیمان ولا یستزیدوننا بإیمان. اور میرے ساتھیوں سن لو, ہمارے درمیان اور معاویہ کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف نہیں, بلکہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ میں معاویہ سے اتنا ہی ایمان میں برابر ہوں جتنے کہ عام مسلمان. میرے ایمان اور معاویہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم سب برابر ہیں. لا یستزیدوننا بإیمان ولا نستزیدہم بإیمان. نہ ان کا ایمان ہمارے سے کم ہے نہ ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے. ان کا خدا وہی ہے جو ہمارا خدا ہے, ان کا نبی وہی ہے جو ہمارا نبی ہے, ان کی کتاب وہی جو ہماری کتاب ہے. الا ما اختلفنا فی دم عثمان ونحن منہ براء. ہمارے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ جناب عثمان کی شہادت کے بارے میں. ہم نے شہادت عثمان میں کوئی حصہ نہیں لیا. ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم نے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے.
اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم لڑنے کے لیے آئے، وگرنہ ہمارے نزدیک کفر و ایمان کا کوئی اختلاف موجود۔ یہ حضرت علی کا سیاسی پارٹیاں تھے، ایک گروپ کے لیڈر حضرت علی تھے، ایک گروپ کے لیڈر حضرت معاویہ تھے، دونوں میں کفر و ایمان۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور حضرت معاویہ کی لاشوں کو بھی اکٹھا کیا گیا، ان کے ساتھیوں کی۔ لوگوں نے کہا معاویہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ اور گھروں میں پھینک دو، اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ، ان کا جنازہ پڑھو، ان کو کفناؤ، ان کو دفناؤ۔ علی نے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ نہج البلاغہ، فرمایا نہیں، دونوں ایمان میں برابر ہیں، دونوں لاشوں کو رکھا جائے۔ غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف ہوا، علی ان دونوں کا اکٹھا نماز جنازہ پڑھائے گا، کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال سیاسی طور پر اختلافات نے اتنی وسیع خلیج حائل کر دی کہ آپس میں ملنا دشوار ہو گیا، لیکن کفر و اسلام کا فتویٰ دونوں جانبوں میں سے کسی نے دوسرے پر نہیں لگایا۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کے دور حکومت کا جب آغاز ہوا، حضرت حسین چھپ کر مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا، وہی کوفہ کے لوگ جو حضرت علی کے پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے جناب حسین کی خدمت میں خط لکھے، حسین تم نے بہت اچھا کیا، یزید کی بیعت نہیں کی، آؤ ہم تیرے باپ کی پارٹی کے لوگ تجھ کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تجھ کو اپنا حکمران مان لیتے ہیں۔ خط پہ خط آنے لگے، ہر روز خط۔ ایک دن اتنے خط آئے کہ سیاہ مورخ مفید نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی بوری بھر گئی، اتنے خط آئے ہر روز کہ آ جائیے ہمارے پاس، آ جائیے ہم آپ کو اپنا حکمران ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آخر کار 18,000 کے قریب خط آئے حضرت حسین۔ حضرت حسین نے سوچا کہ یہ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں، چلنا چاہیے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ خود نہ چلیے، پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیے کہ حالات کو دیکھیں، حالات کیا ہیں۔ حضرت حسین نے اپنے تایا کے بیٹے حضرت عقیل، جو حضرت علی کے بڑے بھائی سے 10 سال بڑے تھے، ان کے صاحبزادے مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں بھیجا کہ جاؤ، جا کے حالات کا پتہ کرو، حالات کیا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ مسلم ابن عقیل بھی نوجوان آدمی تھا، کوفہ کے لوگوں کے جذبات دیکھے، ان کے بہلاوے میں آ گئے۔ حسین کو خط لکھا، حسین انتظار نہ کرو، فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کا انتظار ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ اب ذرا جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ سن لو۔ جب حضرت حسین نے کوچ کا اعلان کیا مکہ مکرمہ سے، اس دن ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی۔ ذی الحجہ کی کتنی تاریخ تھی؟ 8ویں تاریخ۔ اور کوئی حاجی یہاں موجود ہوگا، اس کو پتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کو یہ ہوتا ہے کہ مکے میں جو حاجی گئے ہوتے ہیں وہ حج کا احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف احرام باندھ کے نکلتے ہیں۔ حج کے دن کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو جب لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے، حضرت حسین نے اپنے قافلے کو لیا اور کوفہ کی طرف روک دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حسین لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھ کو میرے باپ کے سیاہ نے بلایا ہے، میں کوفہ میں جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا تھے،
حضرت علی کے چچا کے بیٹے، ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو 3 مقام حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ حسین کے چچا، دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت گرامی ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تیسرا یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے ہیں۔ 3 حیثیتیں۔ عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا، داغے ہوئے آئے، حسین کی اونٹنی کی مہار تھام لی، فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے۔ فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ نہ جاؤ، حسین جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ۔ اب حسین دانا اور بینا آدمی، 59 سال کے پختہ عمر کے انسان، گرم و سرد چشیدہ، عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں گا تو رک جائے گا تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، مت جاؤ۔ حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے، فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پسین گوئی پھلے میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے۔ حسین اس کے باوجود چل نکلے۔ اب ادھر ماجرا دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی۔ یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں، اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا، صرف 18 آدمی اس کے ساتھ بھیجے۔ کتنے آدمی؟ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد اس زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی، ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے، ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا۔ اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ چھاچھا باندھ کے رکھتے تھے، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے منہ پہ باندھ دیتے ہیں، اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ چھاچھا باندھے کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا۔ لوگوں کو حسین کا انتظار تھا، انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے، سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا۔ جہاں سے گزرتے لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے تجھ کو سلام ہو۔ انہوں نے سمجھا حسین آیا ہے۔ جب تک عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا، وہ بھی بھاگے ہوئے آئے کہ حسین آ گئے، ان کو تو پتا نہیں کون آیا ہے۔ گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس، ان کے ساتھی پاس عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا 32,000 شیعوں کو، صرف 18 سپاہی صاحب، اور پلٹ کے کہنے لگا جس کو اپنی جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے، وگرنہ کبریا کی کبریائی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا، پلٹ جاؤ۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، 18 سپاہی، اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں، بندوقیں اور سین گنے اور آنسو گیس کے آلات، اور لوگ بیچارے نہتے۔
بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی، دونوں کے پاس تلواریں، لیکن کوپے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا تھا جس بستی میں ایک چور ایک ڈھانگ لے کے آ گیا، پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا، آگے آگے بستی والے پورے بھاگ رہے، پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا۔ صبح کو لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا کریں، ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے۔ یہ کوپے کے لوگوں کا حال، 18 سپاہی، 32,000 جوان، 18 کو دیکھ کے لوگوں نے کھسکنا شروع کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے ہیں۔ کہاں پکڑ لو اس گورنر کو، اس کی بوٹیاں اڑا دو، پکڑ لو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی مسلم ابن عقیل کو اندر جگہ دی۔ بیٹے نے کھٹ پٹ کی آواز سنی، پوچھا اماں کون ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کوئی نہیں۔ اس نے کہا مجھے آواز آئی ہے۔ اس نے کہا تیرا وہم ہے۔ بڑھیا چھپاتی ہے، بیٹا انکار کرتا ہے، اصرار کرتا ہے۔ آخر دروازہ کھولا، دیکھا سامنے مسلم ابن عقیل بیٹھا ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہہ رہی ہے ظالمو، کل تک اس کے نام کے نعرے لگاتے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، آج اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، یہ رسول کے نواسے کا نمائندہ اور رسول کے بھائی کا بیٹا، کوئی ظلم نہ کراؤ۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس نے کہا میں تو جانوروں کے پیر چومنے والا ہوں، یہ تو انسان ہے، میں تو بڑا فرما بردار خادم خدمت گزار، ہاتھ چومے پاؤں چومے۔ کہنے لگا ہمارے تو بھاگ جاگ اٹھے، ہمارے گھر میں نارائن آ گئی، ہمارے گھر میں دیوتا آ گئے، ماں بیچاری دھوکہ کھا گئی۔ اس نے کہا ہاں کسی کو بتلا نہیں۔ کہے گا ماں ایسی بات کیا کرتی ہو؟ تھوڑی دیر گزری کہ بیٹے صاحب وضو کرنے لگے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ماں شکرانے کے طور پہ تہجد پڑھنے لگا ہوں، آج رسول کے نواسے کا ہرکارا ہمارے گھر آیا ہے۔ ماں بڑی خوشی، آج تہجد پڑھنے لگا۔ کہتا ہے ماں جی چاہتا ہے مسجد میں جا کے پڑھوں نفل، اس مسجد میں جس مسجد کو اس کے چچا علی نے بنوایا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، وضو کر کے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کہنے لگا آؤ میں تمہارا شکار اپنے گھر میں پھنسا کے آیا۔ ان کی حالت یہ، حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، قافلہ حسین مکہ سے رخصت ہو چکا ہے، چند منزل فاصلہ طے کیا، حسین کو خبر ہوئی مسلم ابن عقیل اس طرح بے یار و مددگار، بے کسی اور بے بسی کی موت مارے گئے ہیں۔ پلٹنے کا ارادہ کیا، کیا کوئی ماں کا لال دکھاؤ تو صحیح جو اس کا انکار کرے۔ حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا، مسلم ابن عقیل کے بھائی بیٹھ گئے، کہہ دے حسین ہمارا بھائی مرا ہے، ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حسین نے دیکھا یہ پلٹنے پر آمادہ نہیں، فرمایا اگر تم پلٹنے پر تیار نہیں تو میں بھی نہیں پلٹتا۔ چلا قافلہ کوپے میں، اب جتنی تلواریں ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ لوگ وہی لوگ جو کل تک حسین حسین کا نعرہ بلند کرے تھے، آج یزید یزید کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ اور ابھی کئی منزل دور کربلا میں نہیں پہنچے، 10 تاریخ کی صبح 10 بجے کہ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کے آ پہنچا۔ حسین نے نظر اٹھائی، دیکھا لشکر میں کوئی بھی شامی نہیں، سارے کوپے کے لوگ۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حسین تجھ سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ حسین نے بوری بھری ہوئی خطوں کی اٹھائی، ایک ایک کا نام لیا، تم میں تمہارا فلاں سردار موجود ہے؟ اس نے کہا موجود ہے۔ فرمایا یہ تم ہی نے خط لکھ کے مجھ کو بلایا تھا؟ کہا بلایا تھا، غلطی ہو گئی تھی۔ کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو اب کم از کم گھر میں بیٹھے رہتے، مجھے میرے خلاف لڑنے کے لیے خدا تھے۔
ایک ایک کا نام لیا. پھر بات بڑی، کہا اپنے سردار کو بلاؤ. اس طرف سے کمانڈر آگے بڑھا. کیا بات ہے؟ کہا میری 3 شرطیں ہیں. مجھ کو واپس پلٹ جانے دو. مجھ کو واپس سنو بات. کہا مجھ کو واپس، میں مکے واپس چلا جاتا ہوں، مجھ کو چھوڑ دو. کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہا پھر مجھے بارڈر پہ بھیج دو، کافروں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا. میں کسی حکومت، کسی خلافت سے تعرض نہیں کرتا، بارڈر پہ چلے جاتا ہوں. کہا یہ بھی منظور نہیں ہے. تیسری بات، کہا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، جو وہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا. اس نے کہا ہم کو یہ بھی منظور. اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ 3 مطالبے کوفیوں نے تینوں مسترد کر دیے. اور اسی لیے ہم حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. اب بولو، اونچی بولتے کیوں نہیں؟ حسین لڑنے کے لیے تیار. مولوی کہتا ہے پشتوں کے پشتے لگا دیے. اس مسجد کی سب سے بھی اونچی لاٹیں لگ گئی. لاٹیں گئی کہا کڑوے فرشتے اٹھا کے لے گئے. آئے کہاں سے گئے کہاں؟ تو خدا کا خوف کرو. حسین کی شہادت اس لیے شہادت کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. حسین کو مجبور کیا گیا. حسین نے 3 منصفانہ شرائط تھے. انصاف کی شرط، واپس پلٹ جاتا ہوں، بارڈر پہ چلا جاتا ہوں، یا یزید کے پاس لے چلو، اس سے گفتگو ہوگی، جو فیصلہ ہوگا مجھے. وہ تو شاہ پرست کہتے ہیں نا کہ بادشاہ سے زیادہ بادشاہ پرست میرا میرا کرتے ہیں. بادشاہ سے زیادہ بادشاہ. ضیاء کتنے بیان نہیں دیتا جتنے چمچے بیان دیتے ہیں. کہتے ہیں اسلام کا پاور ٹوٹ جائے گا ضیاء چلا گیا تو. ہم نے کہا ضیاء اپنا ہو گیا، منجی کا پھیرو ہو گیا، یہ اگر نہیں رہے گا تو پاور ٹوٹ جائے گا. کوئی خدا کا خوف کرو. اس کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے بھی رہتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پیرا نمی پرانند مریدا نمی پرانند، کہ پیر تو بیچارہ بیٹھنے کہتا ہے، مرید بیٹھنے نہیں دیتے. اور کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اب جناب حال یہ ہے کہ وہ بادشاہ پرست زیادہ، انہوں نے کہا نہیں ہم تو بیعت کر کے جانے دیں گے. لڑائی ہوئی، 11 بجے کے قریب جنگ ہوئی، 1:30 بجے کے قریب جنگ ختم ہو گئی. اور یہ بھی اس لیے ہوئی کہ عربوں کا رواج یہ تھا ایک ایک کر کے پہلے لڑتے تھے. ایک ایک کر کے سارے حسین کے ساتھی شہید ہوئے، باقی ایک بچا مردوں میں سے، جس کا نام کیا تھا؟ زین العابدین. اب ذرا یہاں رک کے ایک مسئلہ اور سن لو. ذاکر کربلا کے شہیدوں کا نام لیتا ہے، سنتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، فلاں ہوئے. کون کہتا ہے؟ اون شہید ہوئے، محمد شہید ہوئے، عرفہ ابن اوسجہ شہید ہوئے، ہرتمیمی مارا گیا، فلاں. اور میں نے پوچھا، اور تم بھی یاد کر لو مسئلہ، تم بھی کبھی پوچھ لو ذاکر کو. میں نے کہا ساروں کے بیٹوں کے نام لیتے ہو، حسین کے باپ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں سمجھ آئی. اور دوسروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو کہ جعفر طیار کے بیٹے مارے گئے، عقیل کے بیٹے مارے گئے، عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے مارے گئے، اوسجہ کا بیٹا مارا گیا. اور یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ علی کا بھی کوئی بیٹا شہید ہوا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بتلاتے؟ کیوں نہیں بتلاتے؟ ساری دنیا میں ایک کتاب، دعویٰ سن لو، ساری دنیا میں ایک کتاب، ساری دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ بیان ہوا ہو اور اس میں علی کے بیٹوں کا نام درج نہ ہو. دنیا میں
کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ لکھا گیا ہو اور علی کے بیٹوں کا نام نہ لکھا گیا. مالی ہر ایک کا نام لیتا ہے, علی کے بیٹوں کا نام نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے نہیں لیتا کہ کربلا کے واقعے کی کتابوں میں لکھا ہے حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے, حسین کی حمایت کرتے ہوئے, حسین کے جھنڈے کے نیچے تلوار چلاتے ہوئے سب سے پہلے جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا. پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عمر تھا. پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عثمان تھا. نام اس لیے نہیں لیتے کہ اگر ابو بکر عمر اور عثمان کے نام آئیں گے سننے والے کہیں گے ان سے تو دشمنی تھی, علی نے ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ دشمنوں کے بیٹوں کے نام پہ کوئی بندہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتا. کس کے نام پہ نام رکھتے ہیں؟ اب بولو کس کے نام پر؟ دوستوں کے بیٹوں کے نام پر. پوچھے گا روتا ہوا ہوش میں آ جائے گا یہ ابو بکر کہاں سے آ گیا, یہ عمر, یہ عثمان. پھر سب کا نام لیتے ہو, حسن کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کربلا کے جو شہید ہوئے ان میں حسن کا بیٹا ابو بکر تھا, حسن کا بیٹا عمر تھا, حسن کا بیٹا عثمان تھا. سب کے نام لیتے ہو. اصغر اکبر یہ تم نے نام رکھے. جاؤ کسی پرانی معتبر کتاب میں اصغر اکبر کا نام دکھاؤ. جانتے ہو نام کیوں رکھے؟ چھپانے کے لیے کہ حسین کا جو پہلا بیٹا شہید ہوا حسین کا اپنا بیٹا اس کا نام ابو بکر تھا, حسین کا جو دوسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عمر تھا, حسین کا تیسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا. اگر یہ تکرار ہوگی ابو بکر ابن علی, ابو بکر ابن حسن, ابو بکر ابن حسین, عمر ابن علی, عمر ابن عثمان, عمر ابن حسن, عمر ابن حسین, عثمان ابن علی, عثمان ابن حسن, عثمان ابن حسین. لوگ پوچھیں گے کہ اتنے نام کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ شہید ہوئے سب, باقی ایک بچا جس کا نام کیا تھا؟ علی. جس کا نام کیا تھا؟ علی زین العابدین رحمت اللہ. بیمار تھے, انہی کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے. پر محمل میں کجاوے پہ ان کو لادا گیا. چلے اب ذرا سنو بات کو. کوفہ کے بازاروں سے گزرے, کتاب تیری تاریخ یعقوبی شیعہ کی. علی زین العابدین کوفہ کے بازاروں سے گزرے, دیکھا لوگ رو رہے ہیں, عورتیں بھی رو رہی ہیں اور مرد بھی رو رہے ہیں. اپنے سر کو اٹھایا, بہن نے آسرا دیا, کہا بہن یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تیرے باپ کے شیعہ, کوفے کے شیعہ ہیں. کہا بہن یہ کس کو روتے ہیں؟ بہن نے جواب نہیں دیا. پاس پڑوس چلنے والوں نے جواب دیا زین العابدین یہ تیرے باپ کو روتے ہیں. تاریخی الفاظ اور شیعہ کتاب کے. کہا من قتلہ اذن, اگر کوفی میرے باپ کا ماتم کرتے ہیں تو مجھے یہ تو بتلا دو میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ خود قتل کیا, خود رو رہے ہیں, خود مارا, خود شہید کیا, خود ماتم. من قتلہ اذن, اگر یہ میرے باپ کے قاتل نہیں تو میرے باپ کے قاتل کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے دیکھا کہ ان پر وہ تہمت لگی جو قیامت تک ان کی دھوئی جا سکتی. خود بلایا, خود مروایا, خود بلایا, خود مروایا. انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے, اس تہمت کو دور کیسے کیا جائے. کہنے
نے نہیں مروایا. کہنے گے ہم نے. کس نے مروایا؟ کہنے گے ابو بکر نے. ہم نے نہیں مروایا. کس نے مروایا ہے؟ ابو بکر نے رضی اللہ تعالی. ہم نے نہیں مروایا، عمر نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی. ہم نے نہیں مروایا، عثمان نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی. پوچھنے والے نے پوچھا اہم کو، کربلا کے واقعے سے 50 40 30 برس پہلے یہ لوگ تو رخصت ہو چکے، انہوں نے کیسے مروایا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یار نہیں سمجھ آ رہی تو جان چھوڑو پھر. آ رہی ہے؟ کتنی دیر تک آئے گی؟ کیوں بھائی سننا چاہتے ہو بات کہ نہیں؟ پچھلے ستے میرے میرا خیال ہے. بس یار بس. کہا انہوں نے نہیں مروایا، انہوں نے مروایا. اس نے کہا کیسے؟ عقل کی بات کرو. یہ تو واقعے سے 30 40 50 برس پہلے جا چکے. کہہ رہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ ہی نہیں کا. ہم نے کہا ان کا ہاتھ کیسے؟ کہہ رہے نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید اس سے چھینتا. نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید ان سے چھینتا. وہی میں نے کہا کبھی کبھی کھا کرتا ہوں. کسی شاعر نے کہا تھا مغز کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. کہ پروانہ جو شمع پہ جلتا ہے یہ پروانے کا شمع کا قصور نہیں. کس کا ہے؟ شہد کی مکھی کا. شہد کی مکھی کا کیا کرنے کا مہمان؟ کہہ رہا شہد کی مکھی باغ میں گئی، وہاں پھول لگے، اس نے ان کا رس چوسا، اس رس چوس کے شہد کا چھاتا بنایا، وہاں شہد سجایا، شہد کے چھاتے سے موم بنا، موم سے موم بتی بنی، موم بتی جلی اور اوپر پروانہ آیا. اس لیے قصور موم بتی کا نہیں شہد کی مکھی کا ہے. یہ بات ہوگی. کہہ دے نا خلافت ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین علی سے چھینتے اور نہ ہی یزید حسین سے چھینتا اور نہ ہی یہ واقعہ کربلا ہوتا. اس لیے معلوم ہوتا ہے قصور ان کا ہے. ہم نے کہا اگر صدیق و فاروق نے علی کی خلافت چھینی تھی ٹھیک ہے نا، اور یہی سنتے رہے ہو نا 10 دن، یہی ہے نا بات. مگر میں صدیق و فاروق کا تذکرہ کیوں؟ مسئلہ تو خلاف، اور مسئلہ ویسے حل نہیں ہو سکا تو اذانوں میں کیا لگے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفہ کو بلا فصل. کسی نے کہا کہ تیرے شریک کا چہرہ سرخ ہے، کہہ رہا کوئی بات نہیں میں تھپڑ مار مار کے سرخ کر لوں گا. بن نہیں سکا، یہ اذان سے بنا رہا ہے مولوی. سمجھتا ہے میری اذان دینے سے علی خلیفہ بن جائے گا. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفہ تو ہوں، یعنی رسول کا بلا فصل خلیفہ کون ہے؟ تیری اذان سے تو نہیں بن جائیں گے. تیری اذان سے کیا پتا؟ کہتے ہیں انہوں نے چھینی. ہم نے کہا نقل کی بات بعد میں کریں گے، عقل کی بات پہلے سن لو. اگر انہوں نے چھینی تھی جس طرح یزید نے چھینی تو حسین نے یزید کے خلاف خروج کیا تو باپ نے ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں سمجھائی نہیں آئے گی تو تمہیں تو میں کہاں آ رہی ہے. نہیں آئی، اس لیے نہیں آئی کہ تمہارے بقول جب حسین کی خلافت چھینی گئی تو بوڑھے تھے، 60 سال کے بوڑھے تھے، اور کوئی خیبر بھی پہلے فتح نہیں کیا تھا، کسی بدر میں جوہر بھی نہیں دکھائے تھے، کسی مرحب کو قتل بھی نہیں کیا تھا.
قلعہ خیبر کا 200 من دروازہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اکھاڑا تھا، نہیں نہ کیا تھا یہ کچھ بھی. بڑھاپے کے باوجود خلافت چھننے پر خبر اور خاموشی اختیار نہیں کی. اور تمہارے بقول جب علی سے چھینی گئی تو اس وقت وہ 30 سال کا جوان رانا تھا. 30 سال کا جوان ہے. اگر بوڑھا خروج کر سکتا ہے تو جوان نے کیوں نہیں کیا؟ اور نہیں سمجھ آئی. جس دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، نبی کا انتقال ہوا ہے، نبی فوت ہوئے ہیں. آج اس مولوی بھی پراپوگنڈے سے مرور اور کہتے ہیں وصال ہوا ہے. کیا وصال ہوا ہے؟ یہ کہاں کا لفظ ہے؟ کون سے قرآن میں، کون سی رسول کی حدیث میں؟ چھوڑو مداحنت پسندیوں کو، لوگوں کی پہچانیوں کو مت دیکھو، رب کے قرآن کو دیکھو. انکا میتن وانہم میتون. تو بھی میرے نبی مرنے والا، یہ بھی لوگ بھی. مولوی ڈرتے وصال ہو گیا. اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تو ان کی طرح جرت سے کہو جو یہ کہتے ہیں نبی جب فوت ہوئے. نہیں وہ تو بہت کہتے ہیں. کہتے ہیں نبی کو جب دفنانے کے لیے لے چلے تو نبی آنکھیں کھول کے باتیں کر رہا تھا. یہ ملا نے لکھا. اور ایک نے یہاں تک لکھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی اسی طرح اپنی قبر میں زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندہ تھا. یہی نہیں بلکہ نبی پر اس کی عورتیں پیش کی جاتی ہیں. معاذ اللہ. مولوی تیرا دماغ کہاں تک پہنچا ہے؟ تیرے دماغ پہ جنت سوار ہے. اور ہم نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا بجائے اس بات کے کہ جرت کر کے تردید کرتے چل گئے کتاب ضبط کر لو. کبھی حق بھی ضبط ہوا ہے اور مردہ پرست وزیر کا لگے ضبط ہو گئی. ہم نے کہا تیری ضبطی کو ہم مانتے ہی نہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا تیری وزارت بھی ضبط اور تو بھی ضبط ہو جائے گا. حق کبھی ضبط ہو سکتا ہو؟ کر کے دیکھ لو. ہم نے کبھی اللہ کی رحمت سے کسی غیر خدا سے ڈرنا نہیں سیکھا ہے. ان کو تو دعائی غیر اللہ کی آتی ہے. کتاب بند کروانے کے لیے بھی غیر اللہ کی دعائی، غیر اللہ کی دعائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 30 برس. اور 30 برس کا آدمی جوان رانا ہوتا ہے. 30 برس کا آدمی جوان بھرپور جوانی 30 سال کی ہوتی ہے. اگر 60 سال کا بوڑھا اپنے حق کے چھننے پر خروج کرتا ہے تو 30 سال کے جوان نے کیوں نہیں کیا؟ اور 30 سال کا جوان وہ ہے کتنے گیا تھا مولوی عبد الغفور بھائی صاحب بیٹھے ہوئے نا. ان کے ایک یار نے لکھا تھا جنگ اخبار میں، کہا کہ حضرت علی لڑتے لڑتے خیبر کے میدان میں ان کی ڈھال ٹوٹ گئی. یاد ہے مولانا کہ نہیں؟ کہا کہ ڈھال ٹوٹ گئی. ڈھال جانتے ہو؟ ایک تلوار ہوتی ہے اور ایک تلوار سے بچاؤ کے لیے لوہے کا ایک توا سا بنا ہوتا ہے، گولا تھا. تلوار اس سے مارتے ہیں سینے میں وہ آگے کر دیتا ہے لوہے کا تاکہ تلوار اس کو لگے. کہتے ہیں لڑتے لڑتے ڈھال ٹوٹ گئی. اچھا جی پھر کہیں گے اب بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. پھر کہیں گے سامنے خیبر کا دروازہ تھا قلعے کا، اور دروازہ کتنا وزنی تھا؟ کہیں گے 40 آدمی مل کے اسے کھولتے اور بند کرتے تھے. 40 آدمی دھکا لگاتے تھے تب بند ہوتا تھا. 100 گز لمبا 40 گز چوڑا. کوئی 100 من کا تو ہوگا 200 من کا ظاہر ہے. کہنا حضرت علی نے دیکھا اور کچھ نہیں، وہ دروازہ ہے، کڑے میں ہاتھ ڈالا، بایاں ہاتھ ہلایا، زور سے دھکا دیا، دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا. اس کو ڈھال بنا دیا، تلوار چلانے لگے. میرا بچہ جب میں پڑھ رہا تھا یہ واقعہ جنگ میں چھپا رہا تھا تو شیعہ کتابوں میں سنیوں کی بھی تو مت ماری گئی ہے نا، اس نے بھی لکھ دیا.
بدقسمتی سے وہ بریلوی نہیں تھا. اس نے یہ واقعہ لکھا. میرا بیٹا کہنے لگا ابو یہ 100 گز لمبا 40 گز چوڑا تلوار کہاں سے چلا رہے تھے؟ میں نے کہا بیٹا درمیان سے کھڑکی نکال لی تھی تلوار سے. میں نے کہا اگر عقل کی بات کرے تو آدمی گپ کیسے مار سکتا ہے؟ گپ تو سب مارتا ہے جب سارے سننے والے بیوقوف ہو. کہا اتنا بہادر. ہم نے کہا تمہاری بات ماننے سے جو اتنا بہادر تھا 200 من وزنی دروازہ ایک ہاتھ میں اتار لیتا تھا, اس نے کیوں نہیں خروج کیا؟ اگر خلافت چھینی گئی ہوتی تو شیر خدا فاتح خیبر سارے مرحب جنگ بدر کے ہیرو مارکہ حنین میں جہاد کرنے والے اس علی کو خروج کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا؟ بیٹے نے اگر کیا تو باپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور باپ کی قوت کا تیری کتاب تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے. ان کی تفسیر بھی دیکھ لینا. تیری تفسیر صافی میں لکھا ہے علی اتنا بہادر تھا. ایک دن ابو بکر نے کوئی بات کی, مزاج پہ ناگوار گزری, پاؤں زمین پہ مارا, زمین پہ زلزلہ طاری ہو گیا. زمین اس طرح ہلنے لگی جس طرح گھڑی جو پرانی ہوتی تھی اس کا پینڈولم گرتا ہے. مدینے کی بستی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر. حضرت ابو بکر کا رنگ اڑ گیا. اڑنا ہی چاہیے تھا کہ نہیں؟ زمین اوپر کے نیچے. حضرت ابو بکر نے ڈرتے ڈرتے عمر کو کہا عمر علی دے گوڈے بھر لے, نہیں کہ آج ساری کائنات تباہ ہو جائے. آدھا منٹ اور گزر گیا, ساری کائنات میں کوئی مرد بھی زندہ باقی. حضرت عمر نے گوڈے پکڑ لیے. علی جان دو, معاف کر دو. حضرت علی نے دیکھا کہ اللہ میری قوت کا پتہ چلا, کہ معافی دے دو. حضرت علی نے پھر پاؤں مارا, زمین پہ سخت طاری ہو گیا. اذا زلزلت الارض زلزالها. اس آیت کے نیچے لکھا ہوا تفسیر صافی. جو اتنا طاقتور تھا کہ اس کے زمین پہ پاؤں مارنے سے زمین پہ زلزلہ طاری آ جاتا تھا, اس کا حق چھینا گیا تو اس نے خروج کیوں نہیں کیا؟ بولو, اس نے خروج کیوں نہیں کیا؟ اگر یہی بات تھی خروج کرتے. بلکہ یہی نہیں, آج ذرا ایک مسئلہ یاد کر لینا, اپنے گروہ میں بانٹ لینا. رب کائنات کی قسم ہے, ایک مسئلہ یاد کر لو, ساری کائنات کے روسیا اکٹھے ہو جائے, اللہ کے فضل و کرم سے مل کر اس کا جواب نہیں دے سکتے. ان سے پوچھو اگر علی کا حق مارا گیا تھا تو تمہاری ساری کتابوں کے اندر, کافی کلینی کے اندر, تہذیب الافکار کے اندر, الارشاد کے اندر, اعلام الورا کے اندر, کشف الغمہ کے اندر, جلاء العیون کے اندر, حیات القلوب کے اندر, منتہی الاعمال کے اندر, تمہاری ساری فقہ کی کتابوں میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کی خلافت میں چیف جسٹس مقرر کیے گئے, اور آپ نے قاضی القضاء کی حیثیت سے جب تک ابو بکر زندہ رہے قاضی القضاء کی حیثیت سے ملک میں قضاء کے فرائض پر انجام دیتے رہے. بتلاؤ اگر علی کا حق چھینا گیا تھا تو حق جس نے چھینا تھا اس کا عہدہ علی نے قبول کیوں کیا؟ اس کا عہدہ علی نے قبول. اب بولو, آج ہم جیسے فقیر لوگ, ہم جیسے غریب لوگ, ناتواں کمزور لوگ, سنا آج بات, کبھی میں نے تقریر میں اپنی بات نہیں کہی ہے, لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ہم جیسے کمزور لوگ, اخباروں میں پڑھا سی آئی ڈی والے لکھ رہے ہیں ہماری جائیداد ضبط کی گئی, جس کوٹھی میں رہتا ہوں اس کو ضبط کیا گیا. اس امارت المومنین کے دور میں, اس خلیفۃ المسلمین کے دور میں میری جائیداد ضبط کی گئی. جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ میں چاپرانہ, غاصبانہ اور آمرانہ
چیئرمین بن سکتے ہیں، ہم کو کون سی بات نہیں مل سکتی تھی؟ ہم نے کہا سن لو، جائیداد ضبط کر لو، میں نے کہا تو میں یہ کہہ رہا تھا، سن لو آخری حوالہ، آخری حوالہ ذرا جی کھول کے سنو، کان کھول کے۔ کہتے ہیں خلافت، مسئلہ خلافت، کہتے ہیں جناب اگر صدیق و فاروق و عثمان نہ چھینتے تو یزید کو بھی چھیننے کی جرت۔ ہم نے کہا ایک منٹ کے لیے مان ہی لیتے ہیں کہ صدیق و فاروق و عثمان نے چھین لی تھی، مان لیتے ہیں، اور پھر تو علی کے قبضے میں آ گئی تھی، بولو آئی کہ نہیں؟ اور سن 35 ہجری میں آئی کہ نہیں واپس؟ پھر حضرت علی کے حصے میں آئی، اور پھر کیا ہوا جب گھر میں آ گئی؟ پھر اٹھا کے معاویہ کو کیوں دے دیا تھا؟ ایک بات، اور دوسری بات سن لو، اگر انہوں نے خلافت چھینی ہوتی، تمہارے 6 شیعہ مورخوں نے لکھا ہے، مسعودی نے مروج الزام میں، یعقوبی نے تاریخ میں، اربلی نے کشف الغمہ میں، انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں 4 مرتبہ حضرت علی کو اپنا قائم مقام سربراہ بنایا تھا حکومت کا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ خود سفر پہ گئے، قائم مقام صدر کس کو بناتے گئے؟ اگر حضرت علی کی غصب ہوئی ہوتی تو پھر ضیاء الحق نو کرو، سانو ایک دن قائم مقام بنا کے دیکھے ذرا، ایک دن بس دیکھ لے، جو اگر قریب آ گیا ساڈا نام ہٹا دئیے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے فاروق و صدیق نے میری خلافت چھینی، تو جب قائم مقام صدر بنے، حکمران بنے، مدینے کے سربراہ بنے، تو اس وقت ان کو واپس دینا چاہیے نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ جانے لگے عمر قائم مقام بنا کر، گھوڑے کی لگام تھام لی، کہا عمر مت جاؤ، اگر تم پہ استاد آ گئی تو مومنوں کی امت باقی نہیں رہے گی۔ انکا کل کتب الروحا، اے عمر تو چکی کے لیے اس کے کیر کی طرح اور تسبیح کے دانوں کے لیے ان کے امام کی طرح ہے۔ اگر امام موجود نہ ہو تو تسبیح کے دانے موجود۔ اگر علی ان کی خلافت کو درست نہ مانتے تو پھر حضرت علی کو ان کی اتنی خیر خواہی کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ علی بھی سچا، حسن بھی سچا، حسین بھی سچا، صدیق بھی سچا، فاروق بھی سچا، ذوالنورین بھی سچا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور جھوٹے رہ گئے ہو تو تم ہی رہ گئے ہو۔ اگر ان کی آپس کی محبت، ایک دوسرے کا احترام نہ ہوتا، ایک دوسرے سے تعلقات نہ ہوتے، تو کبھی اس طرح کے واقعات دنیا کی تاریخ میں موجود نہ ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقائق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے اور نبی کے صحابہ کی محبت کو اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔